کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے جوان بیٹیاں اپنی لگا دی ہوں محبوب کی نوکری کے لیے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسماء بنت ابی بکر جوان بیٹیاں، فرمایا پتر تازہ کھانا پکا کے غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ اور جناب اسماء کہتے ہیں میرے گھر میں ابو جہل آیا اور اس نے آ کے پوچھا بتا کہاں لے کے گئے ہیں تیرے والد حضور کو؟ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کا پتہ نہ بتایا تو میں کوئی معمولی نہیں، سردار کی بیٹی تھی، ہمارے گھر کی طرف کبھی کسی نے جھانکا نہیں تھا، جرت ہی نہیں تھی کسی کی، مالدار باپ کی بیٹی۔ لیکن فرماتی ہیں جب اس نے زور سے تماچا میرے منہ پہ مارا اور جب میں لڑکھڑا کے گری، دوستو یہ کچھ نہیں تھا، یہ بھی اسی محبت اور عشق کا ایک نمونہ تھا جو جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تکلیف کو آرام سے بدلنے کی تجویز یہ سوچی تھی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے، مارتے، گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتے تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا بلال جس احد احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا، بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرگے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چم گنجا کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے، یہ ویسے ہوتا نہیں، یعنی ایک بے موسمہ پھل آ جائے نا کسی جگہ بھی تو لوگ انوکھی انوکھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسی انوکھی بات، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی سارے بندے جھوٹ بول رہے ہوں تو ایک سچ بولے تو انوکھا سا لگتا ہے ذرا۔ تو ایک دور چل رہا ہو نا جس میں چیزیں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، تو آپ اس میں کہتے ہیں میں فی سبیل اللہ ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے ہیں، بات گھڑنا کو مشکل کام ہے، اتنی سونی گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، سچ ہے۔ انہوں نے بات گھڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے ہی نہیں ابو بکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس رب کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا اس رب کا قرآن بولا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آیت آئی، رب بولا، خدا خود میر مجلس بود، اور جب صحابہ پہ اعتراض ہوا تب اللہ کا قرآن بولا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور میں اس کا کوئی احسان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق کے والد نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، بیٹیاں نہیں، وہ قربان جاؤں نبی کریم نہیں بولے، رب بولا، فرمایا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا ہو، فرمایا وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب رسول راضی ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا ابو بکر سودا کر لیتے، گویا زبان حال سے سودا ہو گیا۔ غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے۔
فرمایا جا تجھے بدلہ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 دن تک مسلسل 3 دن تک جناب صدیق نے نبی پاک کو غار ثور میں اپنے ساتھ رکھا، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس نے بھی کہا اذہما فی الغار، جب وہ غار میں دونوں تھے نا اکیلے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ اچھا چلیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح کی مرضی بات کو سوچ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے، یعنی کافروں کا غم نہ کر، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تصور شیخ، وہ ہوتا ہے تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں اپنے شیخ کا تصور کرنا، یعنی اس کو سامنے بٹھا کے نا چہرے کی تلاوت کرنا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے حضور آپ بیٹھے اور میں زیارت کروں حضور کے چہرے کی۔ ایک ہوتا ہے تصور شیخ، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اور حضور کے چہرے کی تلاوت ایمان سے کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ تصور شیخ 3 دن تک غار میں، لوگ تصور شیخ کر کے تصور رسول تک پہنچتے ہیں، فنا فی شیخ ہو کر فنا فی رسول تک، پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر بس تیرا تصور ہو گیا پکا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، اب لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ بھی ساتھ ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب اللہ بھی بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، اللہ بھی ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے جو محبت ہے وہ وارفتگی والی ہے، شوق والی محبت۔ جب پورے طور پر بندے کی آنکھوں پہ غالب نہ ہو تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اداکاری بھی کرتی ہے، مجھے جی آپ سے بڑی محبت ہے، اور نہیں یہاں اجے نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا کچا ہے کام، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ محبت، محب اور محبوب اس میں ذاتیں، اور عشق میں ذات ایک ہی ہوتی ہے، عاشق کی کوئی ذات نہیں ہوتی، ذات تو ساری اس کی ہے جو سامنے۔ اگر اس کی ذات ہے، اس کا پروٹوکول ہے، یہ بھی ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے، اس کا بھی کوئی تعارف ہے، اس کا حضور کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور سارے انتظامات کیے، رستہ بھی وہ نہیں اختیار کیا جو روٹین میں جاتا تھا مدینہ، ایک بندہ بھی ساتھ لیا جو نئے رستے کا شناسا تھا، سارے بندوبست کیے، لیکن پھر بھی حال یہ ہے، کبھی حضور کے آگے ہو جاتے، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، چاروں جانب شمع کے پروانے کی طرح جناب صدیق گھومتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور، چونکہ سارے لوگ دشمن ہیں اور پیچھا کر رہے ہیں اور طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور مجھے نہ کسی وقت خیال آتا ہے کہ وہ اس طرف سے آگے سے جو پہاڑ ہے وہاں سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ نہ آ جائے، دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ نہیں پیچھے سے بھی تو جگہ بنی ہوئی ہے، دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے ادھر۔ حضور وہ جیسے جدھر جدھر گمان جاتا ہے میں دوڑ کے، محبت کے روپ ہے نا سارے، انداز ہے نا سارے۔ اور پھر چونکہ 3 دن مسلسل سرکار کو اپنے پاس رکھا، پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا، کیفیات کچھ اس طرح کی بنی کہ جب حضور کو لے کے مدینہ شریف پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے سرکار کو چونکہ پہلے دیکھا نہیں تھا، کچھ حضور کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے، کچھ خالی جناب صدیق کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے۔ یہ تو خیر بخاری میں موجود ہے۔ کچھ حضرت صدیق کی دستبوسی، دیکھا نہیں تھا نا حضور کو، دیکھا نہیں تھا، یہ زبان ہے علماء کی۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا تھا کہ تو من شدی من تو شدم، وہ کیفیت تھی، اپنا رہا ہی کچھ نہیں، جلوے ہی سارے محبوب کے تھے، کیفیت بدل گئی۔ حضرت صدیق اکبر فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو ان کو تو بیچاروں کو غلطی لگ رہی ہے، یہ غلام کے ہاتھ چوم کے بیٹھ گئے۔ تو فوراً حضرت صدیق اکبر نے ایک ہیلا کیا، کیونکہ گرمی کا موسم تھا، تو اپنے کندھوں سے رومال چادر اتاری اور نبی پاک کے اوپر کر دی، تاکہ پتہ چلے جو سایہ کر رہا ہے وہ کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ اب صوفیاء تو صوفیاء ہے، وہ تو کیفیت رکھتے ہیں، اور کیفیت لفظ بنتی ہے تو وہ پھر دلوں کو چیرتی چلی جاتی ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اہل اللہ صوفیاء کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سرکار کسی کا احسان رکھتے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا، سرکار نے قیامت تک ان کی قبر پر گنبد کا سایہ کر دیا، قیامت تک کے لیے گنبد کا سایہ ہے۔ اور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ صدیق کی سوچ سمجھے کیا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سوچ ہے نا، ایک دو گے 10 ملیں گے، ایک دو گے 70 ملیں گے، 700 ملے گا. کچھ لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پر عمل کرتے وقت کمزور پڑ جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے یہ عمل کر کے دکھا. جتنا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، میں اپنے دوستوں کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اللہ سے تجارت شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، تمہیں ایک تجارت نہ بتائیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے. ایک تجارت کریں. طالب علموں سے بھی کہہ رہا ہوں، بالکل چپ کر کے، چھپا کے، روز کی بنیاد پر صدقہ کرنا شروع کریں. یہ صدیق کی سوچ. آپ کیا حیثیت ہے آج کل 10 روپے کی؟ تو 10 روپے آپ اللہ کے راستے میں خیرات شروع کریں ہر روز کی بنیاد پر. دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. میری آپ سے اپیل ہے، اللہ سے تجارت کریں روز کی بنیاد پر صدقہ. روز. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں. فرمایا سخاوت کرنی شروع کر دیں. میں نے کہا حضور میں کہہ رہا ہوں غریب ہوں، آپ کہتے ہیں سخاوت کر. فرمایا سخاوت کرے گا تو غربت جائے گی نا، کچھ دے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہو جائے گا. پہلی گزارش آپ سے. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، وہ فلاں نے دیکھا فلاں کے بارے میں آج کیا لکھا ہے. یہ میری طرف سے پابندی ہے آپ پر، یہ کام چھوڑ دیں. آپ کوئی کس کو کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ باہر آ جائیں. آپ نے قرآن مجید سارا یاد کر لیا، حدیثیں ساری آ گئی، نماز روزے وضو غسل کے مسئلے یاد ہیں، کن چکروں میں پڑھ. صدیقی سوچ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو کوئی غرض نہیں مکے میں ابو جہل کیا کر رہا ہے، ابو لہب کیا کر رہا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے، تجارت کدھر جا رہی ہے. ان کی توجہ یہ ہے میرے محبوب کی رضا کیا ہے. چھوڑ دیں ان چکروں میں. خبردار، اپنا کوئی عالم کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جو اپنے ہیں وہ اپنے. آپ مہربانی کریں جج نہ بنیں. خبردار، نہ کسی طالب علم کو اجازت ہے. اچھا میں بھی رہتا ہوں ماحول میں، میرے پاس بھی موبائل ہے، مینوں تسی کل کے دس دو فلانے نے آکھیا، مجھے کیوں نہیں شوق. آپ اصل کتابیں پڑھیں، کن بےہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنوں کو توڑ رہے ہیں، اپنوں کو کاٹ رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ کام، یہ زیب نہیں دیتا. ہم خیر والے لوگ ہیں. 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی، دوسری شہد والی کہاں بیٹھتی ہے، بناتی کیا ہے، دوسری کہاں بیٹھتی ہے، چھوڑتی کیا ہے. شہد والی مکھی بننا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ بتانا، میں اپنا سینہ تم سب کے لیے صاف رکھنا چاہتا ہوں. یہ ترمذی میں موجود ہے. خبردار، ایسی ہر حرکت سے آپ باہر آ جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تیسری آپ کی خدمت میں آج میں نے ایک اپیل کرنی ہے. بڑا میرا شوق ہے، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میرے سارے بھائی تہجد کی نماز پڑھا کریں. میرا دل کرتا ہے سویرے سویرے آپ لوگوں کے مصلے بچھ جائیں، اللہ کے حضور حاضری ہماری لگ جائے. بڑی لمبی رات ہے یار، کہاں صبح 6 بجے فجر ہوتی ہے، 6 بجے کے بھی بعد. مہربانی کرو نا، جلدی سو جاؤ، رات سویرے جلدی اٹھو، عادت بناؤ آپ. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تہجد کی تبلیغ نہیں کرنی. تبلیغ تو فرضوں کی ہوتی ہے، واجبات کی، نفلوں کی تبلیغ تو نہیں نہ ہوتی. آپ نے تہجد پڑھنی ہے، پڑھانی نہیں. ہاں 2 نفل پڑھ کے سارے گناہ گار سمجھن حالے دی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں مہربانی کریں، پڑھنی ہے پڑھانی. ہاں مہربانی کریں. یہ سارے پنڈ نوں دسن والی نماز نہیں. ہاں میں جدو وڈی سرگی اٹھیا نا تو بھائی چنگا سی تو نہ ہی اٹھدا، سارے پنڈ نوں تو دس لیا. حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی دونوں پیر مرید مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ بندے سحری کے وقت مسجد میں سو رہے. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کیا فائدہ مسجد میں آنے کا، تہجد کے وقت سو رہے. تو حضرت سیری سکتی فرمانے لگے اچھا تھا تو بھی سوئے رہتا، تجھے رب کے بندے گناہ گار اور مجرم تو نہ نظر آتے، بہتر تھا تو بھی سوئے ہی رہتا. تو مہربانی کریں. اور آخری بات آپ سب حضرات سے، میرے بھائیوں، محبت کو ہمیشہ سلامت رکھنا ہے. آپ سے جو آخری بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ محبت بڑا سونا جذبہ ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نورانیت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا حسن ہے. اسے ختم نہیں کرنا کبھی. نبی پاک کے ہر صحابی سے پیار کریں، حضور کی اولاد کے ایک ایک بچے سے پیار کریں، علماء سے پیار کریں، اولیاء سے پیار کریں. تو اپنی محبت اللہ والوں سے ہمیشہ قائم رکھیں، پکی رکھیں. حضرت صدیق اکبر کا انشاءاللہ بڑا فیضان ملے گا.